تو پیغمبر نے کہا کہ عرش پر لکھا ہوا تھا ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاۃ. کہاں لکھا ہے؟ عرش پر. جب عرش پر لکھا ہے تو کس نے لکھا ہوگا؟ عرش پر ہے لکھا ہے تو کس نے لکھا ہے؟ اس لیے کہ قرآن کہہ رہا ہے رفیع الدرجات ذو العرش، اللہ عرش والا ہے. اور پیغمبر کہہ رہے ہیں مکتوب فی العرش، عرش پر مکتوب ہے، عرش پر لکھا ہوا ہے. خود نہیں آ گیا، کسی نے لکھا ہے تو لکھا گیا ہے. لکھنے کے لیے ہاتھ چاہیے. آپ محشر میں پوچھ لینا اللہ سے یہ عرش پہ لکھا کیسے؟ اور لکھا بھی تو یہ لکھا کہ ان الحسین مصباح الہدی، حسین ہدایت کا چراغ ہے اور نجات کی کشتی ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ ہدایت کب سے ہے؟ کیا یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب نبی اس دنیا میں آ گئے اور ہدایت شروع کر دی؟ کہیں نہیں لکھا. لکھا ہے حسین ہدایت کا چراغ ہے. تو جب سے سلسلہ ہدایت ہے تب سے حسین چراغ ہے. اللہ کہہ چکا کہ میری فطرت میں تبدیلی نہیں آتی، میری سنت میں تبدیلی نہیں آتی. زمین بنی تو پہلا ہادی اللہ نے آدم کو بنا کر بھیجا. تو آدم اگر ہدایت لے کر آیا ہے تو ہدایت کا چراغ اس وقت بھی ہو سکتا. دیکھو چراغ کی روشنی ضروری ہے کہ جب اندھیرا ہو تو چراغ چلے. جہاں کہیں ہدایت کی روشنی نظر آ رہی ہے وہ حسین کی روشنی ہے. آدم کے بعد نوح کے دور میں بھی ہدایت کا چراغ حسین، ابراہیم کے دور میں بھی ہدایت کا چراغ حسین، موسیٰ کے دور میں بھی ہدایت کا چراغ حسین، عیسیٰ کے دور میں بھی ہدایت کا چراغ حسین. تو اللہ کی فطرت میں تبدیلی نہیں ہوگی. مصطفیٰ کے دور میں بھی ہدایت کا چراغ. یہ کون کہہ رہا ہے کہ ہدایت کا چراغ حسین ہے؟ یہ رسول کہہ رہا ہے. کون رسول؟ جسے اللہ نے چمکتا ہوا سورج کہا ہے. جب سورج کسی چراغ کی تعریف کرے اس کا مطلب ہے کہ چراغ کی روشنی سورج کی روشنی کا برابری کر رہی ہے. چراغ اندھیرے میں جلایا جاتا ہے. جب اندھیرا ہو تو چراغ کی ضرورت پڑتی ہے. اندھیرا ہو گیا لاؤ بھائی چراغ لاؤ، اور چراغ آ گیا. اب جملہ ہے کیا کوئی باشعور آدمی ایسا کرتا ہے کہ چراغ جل کے آ جائے اندھیرے کمرے میں اور چراغ کو تخت کے نیچے رکھ دیا جائے؟ چراغ کو ہمیشہ اوپر رکھا جاتا ہے، بلندی پر رکھا جاتا ہے، چھپا کے نہیں رکھا جاتا، بلندی پہ رکھا جاتا ہے. چراغ بلندی پہ ہوتا ہے تو روشنی دیتا ہے. پیغمبر نے کہا حسین ہدایت کا چراغ ہے. یہ قول تھا اور پیغمبر نے اب عمل کر کے بتایا کہ اس چراغ سے روشنی کیسے ہوگی. ایک بار پیغمبر سجدے میں گئے اور حسین کو